اسی کے ساتھ ہی میں مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. محترم جناب عابد حسین دیوری صاحب, جو کہ سینئر نائب صدر سندھ باکسنگ ایسوسیشن اور سندھ اولمپک ایسوسیشن کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. اور انہیں کے ساتھ ہی آج ہمارے اس تقریب کے مہمان خاص محترم جناب احمد علی راجپوت صاحب, سندھ اولمپک ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور انہیں کے ساتھ ہمارے نہایت ہی محترم محمد اظہر بلوچ صاحب, سندھ اولمپک ایسوسیشن پاکستان باکسنگ ایسوسیشن کے نائب صدر ہیں اور سندھ اولمپک کے بھی صدر ہیں. اور انہیں کے ساتھ ہی ہمارے نہایت ہی محترم جناب فرس عالم اللہ صاحب, ڈی او اسپورٹس ڈیپو خاص. اور انہیں کے ساتھ ہمارے موجود محترم جناب باس محمد پٹھان صاحب, فٹنس چیئرمین فٹنس ایسوسیشن ڈیپو خاص ڈویژن کے چیئرمین ہیں. اور اس کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز کیا جاتا ہے. میں استقبالیہ خطاب کے لیے محترم جناب عابد حسین دیوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور استقبالیہ خطاب کے لیے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تم مبارکباد دیتا ہوں ان کو, سلیم بلوچ اور اس کی پوری ٹیم کو, کہ وہ خوش نصیب ہے اور اس کی پوری ٹیم خوش نصیب ہے کہ آج گاما اسٹیڈیم کے اندر ایک باکسنگ کلب کا افتتاح ہو رہا ہے. اور اس افتتاح کے لیے سندھ کے مصروف اور معروف ترین شخصیت اسپورٹس کی دنیا کی جانے پہچانے احمد علی راجپوت صاحب آئے ہیں. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے. احمد علی راجپوت صاحب کو میں اس لیے کہوں کہ ہمیں ایکچولی دعوت ملی تھی کہ پیر آفتاب شاہ جیلانی صاحب آ رہے ہیں آج کی تقریب میں. ہمارا آنا تو بالکل طے تھا, لیکن اچانک وہ کل شاید کوئی خاص کوئی تقریب تھی جس کی وجہ سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے. احمد علی صاحب تو ویسے ہی اسپیشل گیسٹ تھے ہی. ان کے ساتھ اظہر بلوچ صاحب جو سندھ اولمپک ایسوسیشن سیکرٹری اور باکسنگ فیڈریشن پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں. میں خود سندھ باکسنگ ایسوسیشن کا سینئر نائب صدر ہوں. پھر یہاں اسپورٹس کے جانے مانی شخصیتیں موجود ہیں, اس اسٹیج پہ موجود ہیں. حیدرآباد سے ذوالفقار زیدی صاحب بھی آئے ہوئے اور بہت سے دوست مجھے اقبال صاحب موجود ہیں. یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں سینئر جونیئر سب ساتھ میں تھے, کچھ باکسر بھی بیٹھے ہوئے. اس ابتدائی کلمات میں یہ آپ کو باور کرانا ہے. آپ خاص کر امیر خاص کے جو لوگ ہیں, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس گاما اسٹیڈیم میں جس زمانے میں فٹ بال میچ ہوا کرتے تھے یا رہائش بھی ہوتی تھی فٹ بالروں کی, مجھے امید ہے جس طرح آج اس طرح کے موجود ہو کہ اس گراؤنڈ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس سیلابی پانی میں بھرے ہوئے دیکھا تھا. لیکن بہت دنوں بعد تقریباً 6-7 دن کے بعد یا اس سے زیادہ ہوں گے شاید میں جے پور آیا ہوں, تو آج اس گراؤنڈ میں داخل ہو کے جو میں نے منظر دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ یہاں کے لوگ کبھی زندہ ہیں اور اس باکسنگ کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے. استاد گل محمد جو صاحب کا استاد بھی تھا, ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ عمر کے آخری حصے میں ان کے ساتھ اب جب ہم بیٹھتے تھے وہ کبھی اناؤنسنگ کرتے تھے, کبھی اسکورنگ کرتے تھے.
ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی بات میں نے محسوس کی کہ وہ میرپور خاص کے آدمی، لیکن ہم نے سمجھا وہ لہری کی اصل باشند ہیں. ہم نے پھر میرپور خاص میں نصیر جیسے شخصیت، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سلیم جیسے لوگ سلام سلیم بھائی اور دوسرے پوری ٹیم ہے وہ بہت انہوں نے لگایا. وہ جو بیج جو انہوں نے بویا باکسنگ کا، وہ بیج جو انہوں نے باکسنگ کا بویا اس شہر کے اندر، اس شہر میں پاکستان کو بڑے بڑے باکسر دیے، بڑے بڑے اسپورٹس مین دیے. آپ اس تمام جو سینئرز کی دنیا میں اگر نہیں رہے، لیکن وہ جو بیج بونے کے بعد وہ جو ذمہ داریاں سلیم بلوچ اور اس کی پوری ٹیم، ہمارے سلام بھائی بھی موجود ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اصغر صاحب جو زمانے میں اسکول آپ کو وہ فل فلیج باکسنگ میں انوالو ہوئے، جب وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل صبح ہر حال میں میرپور خاص رکھنا ہے. میں کہا اصغر میں تو مصروف ہوتا ہوں، انہیں نہیں چلنا ہے، سلیم سے بھی کرنی ہے. میرپور خاص میں میرا ایک بہت بڑا خاندان رہتا ہے. آپ یقین کریں ہم صبح 6 بجے 6:30 7 بجے بس میں بیٹھے، 7 بجے وہاں سے بس نکلتی تھی، بس اسٹاپ پہ اترے، ہم نے چائے پی، سیدھا آئے شیراز ہوتا. سلیم بلوچ اور اس کے 2-3 دوست 10:30 11 بجے وہاں ہمارے انتظار کر رہے تھے. ہم نے میٹنگ کی، پروگرام طے کیا، اگلی گاڑی میں بیٹھ کے اور سیدھا کراچی چلے گئے. یہ کیوں کیا ہم نے؟ صرف اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر جو اسپرٹ ہے، جو باکسنگ کا جو جذبہ ہے، وہ مان لینا پڑ جائے. ان کا جو شوق ہے، جو اپنا وہ شوق جو ہے، ان کی سرپرستی جو لوگ کر رہے ہیں، اگر بلوچ اور ہم کر رہے ہیں، ہماری سرپرستی راجپوت جیسے لوگ کر رہے ہیں، ان کا وہ شوق ختم ہوا، ان کا وہ جذبہ جو ان کے ہاتھ سے وہ ختم ہوا. ہم یہاں سے بغیر کچھ کھائے پیے واپس چلے گئے. حالانکہ انہوں نے بہت ملے. پھر اس کے بعد جو میرپور میں جتنے بھی بڑے پروگرام ہوئے سلیم بلوچ کے سرپرستی میں، وہ پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ ہے. چاہے ٹورنامنٹ ہو، چاہے کوئی اور تقریب ہو، یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا، آپ نے دیکھی ہوگی پروگرام. آج اس گاما اسٹیڈیم کے اندر، اس سے پہلے اسپورٹس کمپلیکس کے لیے ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ وہاں ایک مسئلہ تھا جیسے کہا سر میں غلط تو نہیں کرا، سر یاد ہے ہم صرف اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے ہم کئی مطلب اسپورٹس افسران کے ساتھ آئے کہ وہاں باکسنگ کا بڑا ایک سمندر ہونا چاہیے. وہ بنا تیار ہوا. لیکن یہ جو آج جو ہوا جو ہوا ہے، آج اس کا افتتاح کیا ہے راجپوت صاحب نے، یہ شہر کے اندر ہے. وہاں شاید آپ کو چنچی پہ جانا پڑے یا موٹر سائیکل پہ جانا پڑتا. یہ آپ کے واکنگ ڈسٹینس ہے. وہ کھلاڑی جب باکسنگ کا شوق رکھتے ہیں، فٹ بال کا شوق رکھتے ہیں، وہ پیدل آ سکتے ہیں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سرکاری افسران جو اس گراؤنڈ کے اندر تعینات ہیں، جن کی پوسٹنگ ہے، آپ کو ان سے اور ان کو آپ سے کوآرڈینیشن کرنا پڑے گا. قانونی تقاضوں کو نہ آپ توڑیں گے نہ وہ توڑیں گے. قانونی معاملات کو نہ آپ اسے کچھ ڈالیں گے نہ وہ ڈالیں گے. یہ میری گزارش ہے آپ سے. آپ مکمل کھیل پر توجہ دیں. یہاں سے آپ ابھر کر پاکستان کے بڑے باکسر، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار نے آپ کو یہ جگہ کھیل کے لیے دیا ہے، پتہ چلے 4 لڑکے بیٹھ کے کونے میں سگریٹ پی رہے، چرس پی رہے، برائی کی جانب گامزن ہے. پھر اس کا مقصد ہے وہ جو افادیت ہے جس کے لیے ہم سب محنت کر رہے ہیں.
ہم آپ کو معلوم ہے 3 دن سے کراچی سے نکلے ہوں، 14 دن ہے جو ہم آئے صرف کھیل کے لیے اتر میں شرکت کرنے کے لیے احمد علی کی قیادت میں ہم پہنچ گئے 4 دن ہم نے سردی میں گزارے اور آج میرپور بھی ہم نے سب مسئولیات چھوڑ کے صرف آپ کی خاطر ہے سلیم کے کہنے پہ آپ کے دوستوں کی تالیاں جب ہم سب ذمہ دار لوگ آپ کے لیے وقت دے سکتے ہیں تو آپ بھی اپنی ذمہ داری اٹھائیں۔ آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ سلیم کی آپ مضبوط کریں۔ آپ کے اس شہر میں بہت مالدار لوگ رہتے ہیں، آپ ان کو مجبور کریں، ان سے گزارش کریں کہ وہ اپنا دست شفقت مالی طور پر آپ پر ضرور رکھیں۔ کیوں کہ ہم صرف سرکار کے سامنے اگر ہاتھ پھیلائیں گے میں کھیل ہوگا میں کھلاڑی ہوں، یہ محنت آپ کو خود کرنی ہوگی، اپنی ٹیم کے ساتھ کریں گا۔ ہم ایسوسیشن کے لوگ ہیں، ہم فیڈریشن کے لوگ ہیں، ہم آپ کا ساتھ تو بھرپور دیں گے، لیکن میں نے جو 2 باتیں کی ہیں، کھیل کا بنیادی جو مقصد ہے نہ صرف آپ کے جسم کی نشو و نما ہونی چاہیے، ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے، آپ کو برائی سے بچانا بھی چاہیے۔ یہ بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ بھی سلیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ایک بچے کو نصیحت کرے کہ برائی کا راستہ جو ہے وہ غلط ہے، سچائی کا راستہ کھیل ہے، نماز ہے، صوم صلات ہے، بڑوں کا ادب احترام ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اداروں میں اچھا روزگار ملے، میرے پاس ریجنس کے بھی سب بیٹھے ہوئے دوست بیٹھے ہیں، نیشنل پلیئر پیدا ہونا چاہتے ہو تو آپ کو برائی سے بچنا ہوگا، آپ کو غلط کاموں سے بچنا ہوگا، آپ کے بڑوں کا احترام کرنا ہوگا، اچھوں کی سنگت میں بیٹھنا ہوگا۔ بس یہ میرا پیغام ہے میرے کے بچوں کے لیے، میرے کے دوستوں کے لیے، معززین کے لیے۔ سرکاری افسران سے میرا ایک گزارش ہے، یہ بچے جس خوبصورت انداز میں اس کو پیناٹرکس سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو یہ صاف ستھرا رکھیں گے، اسی طرح اس کو اور بہتر بنائیں گے۔ سلیم آپ کو کوشش اور کرنی ہوگی، جو اسپیس تھوڑا بہت اگر یہ آپ کو اجازت دیں اس میں ایک پریکٹس رنگ ضرور بنائیں، آپ کے لیے ایک اسٹیج ہونا چاہیے، کیونکہ تھیوری اور پریکٹیکل میں فرق ہوتا ہے۔ تھیوری لکھنے کو کہتے ہیں، سوچنے کو کہتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل ہوتا ہے اس کی گراؤنڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ رنگ میں اتریں۔ وہ بچہ جو رنگ کی چاروں طرف رسیوں کے بیچ میں اترتا ہے وہ اس کا وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ اس کو وہ اسپیس دیتا ہے، اس کے ذہن میں وہ اس کی سوچ دیتا ہے کہ آج مجھے دیکھنے والے 50 لوگ ہیں، ممکن ہے آنے والے دنوں میں 5000 لوگوں کے سامنے کھیل کھلاڑی کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کو ان افسران سے میں ریکویسٹ کروں گا سر آپ سے اور پوری ٹیم کی بھی خاص کے ساتھ رہے گی کہ قریب آپ دیکھیں اس گراؤنڈ کے اندر اگر آپ کو اجازت دیتی سرکار، آپ نہ قبضہ گروپ میں شامل ہو نہ کوئی غلط کام کریں، آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر وہ کام کرنا ہوگا۔ ان بچوں کے لیے اس کا ایک اسٹیج بنانا ہوگا، اس کے ایکسیسریز اگر نہیں ہے ہم کوشش کریں کہ آپ تک پہنچائیں، آپ کو تمام سہولیات۔ اور یہی بات میں نے اس نشست سے پہلے جو ذہنی جو حیدرآباد سے آیا ان سے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو ان چیزوں پہ توجہ دینا ہے۔ ہم ہر روز نہ احمد علی نہ افغان پڑوس ہر روز میرپور آ سکتا ہے، نہ آج دنیا آ سکتا ہے، لیکن ہماری نگاہیں ہم آپ کو واچ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو۔ یہ باتیں ہیں، مجھے امید ہے کہ جو دوست احباب ہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیم ہے، ہمارے اسٹیڈیم کی بھی میں نے بات کی، اسپورٹس کی بات کی، بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے امید ہے کہ اسی گاما اسٹیڈیم کے اندر فٹ بال کے بعد ایک بہت بڑا باکسنگ ایونٹ بھی ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ کراچی سے ہمارے آئے ہوئے محترم جناب میڈیا کوآرڈینیٹر سینئر ایسوسیشن فروخ بلال صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر، چاہیے ہمارا، اور کسی کے ساتھ ہی ہمارے میڈیا کے 2 ساتھی بھی ہیں
محترم عاطف بلوچ صاحب اور محترم امجد قادری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی میں دعوت کے خطاب کے لیے بلاؤں گا محترم جناب واسف پٹھان صاحب جو کہ چیئرمین فٹنس ایسوسیشن میں خاص ریزن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب احمد راجپوت صاحب جنرل سیکرٹری سندھ اولمپک ایسوسیشن، محترم جناب اسد بلوچ صاحب پریزیڈنٹ سندھ ایسوسیشن اولمپک ایسوسیشن، وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان باکسنگ ایسوسیشن، اور اس کے بعد عبد حسین بلوچ صاحب، سلیم بلوچ صاحب اور سارے لوگوں اور تمام دیگر دوستوں، السلام علیکم. میں جن دوستوں کے نام لیے ماشاءاللہ وہ انہوں نے ایک قربانیاں دی ہیں، وہ کسی کی قربانیاں ہیں، وہ اسپورٹس کے حوالے سے قربانی ہے. ہمیں جو اسپورٹ جو ہے حقیقت میں بیسٹ چیز ہے کہ وہ اسپورٹس میں جو ہے برائی سے روکی ہے. اور ماشاءاللہ جو اختیار احمد بلوچ صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی تشریح نہیں ہے. جو ہمارا مقصد ہے، ہمیں ہمارا دین بھی کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے برے برائی سے بچنا ہے. اور جو اسپورٹس ہے وہ کیا کرتی ہے، ہمیں برائی سے بچاتی ہے. میرے خیال میں اگر ہم بچوں کو اسی طرف رجحان دلائیں گے تو ہمارے دونوں کام ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائیں گی. تو میں آپ دوستوں کو ایک بات کروں گا کہ آپ بچوں کو جو کوچ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ میدانوں میں آئیں اور اپنی جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ صرف خالی موبائل پہ کھیل رہے ہیں، وہ اپنے وقت کا انتظام کریں، اپنی آنکھوں کا اور اپنی صحت کا. تو اس میں صحت بھی بہتر ہے، بچوں بنے گی، دنیا میں بنے گی اور انٹرٹینمنٹ ملے گی. بس تھینکس. اللہ بہت شکریہ سر. میڈیا کی طرف سے ہمارے وائس چیئرمین صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لائے ہمارے پاس. اور اسی کے ساتھ ہی میں دعوت کے خطاب دوں گا محترم جناب اس آنند پورنا صاحب جو اسپورٹس میں خاص ہے. معزز دوستوں، قرآن کی گروہ آئے مہمان مجھے تفاہم السلام علیکم. اج اساں جی جگہ پہلی تقریر ہوئی انہیں میں سائیں گزارش کی ہوئی اگوا سلیم ہاں جیکو ہے تاکہ تعاون کرو ہے ऐं असां साईं ॿुधाइणु चाहियूं पिया असां सलीम खां पहिरीं खां वठी काम कयूं था, पर असांखे एॾी ख़ुशी थी आहे तॾहिं कला अकेडमी जेका आहे ऐं अकेडमी आहे प्रमोशन आहे जेके नौजवान प्रमोट थींदा ऐं इंशाअल्लाह हिते बहितर खां बहितर जेको आहे उहो माहौल पैदा कंदासीं ऐं सलीम साहब खां असांजी इंशाअल्लाह اور اس کے بعد میں دعوت کی محترم جناب سلیم خان سنگھ اور شریف خاص جنرل سیکرٹری ہوں. سلیم کے بعد آپ آئیں میرے کے بعد کنجوسی نہیں کرو اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز مہمان گرامی جنہوں نے آج گناہ و مصروفیات کے باوجود میرے کو خاص اور خاص طور سے اس پروگرام میں شرکت کر یہاں اسپورٹس کی ایک عظیم کام ڈالی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ سچے اسپورٹس مین ہر چیز سے افضل ہو کر پہلے اسپورٹس کی بات کرتے ہیں. تو آج آپ کے سامنے جو اسٹیج پر شخصیات موجود ہیں وہ اتنی مصروف اور کھیل کے حوالے سے اتنی مقبول ہیں کہ یہ نشان بن گیا ہے ہمارے لیے، یہ مشر راہ بن گئے ہمارے لیے، یہ منزل کی طرف راستہ ہے ہمارے لیے. جو کچھ کہا، جو کچھ بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسپورٹس ہی ایک ایسی چیز ہے جو دین، مذہب، اخلاقیات، بزرگوں کی عزت، یہ وہ پائے ہیں جن کو اپنا کر آپ دنیا کے عظیم انسانوں میں شامل ہو سکتے ہیں. یہی سبب اور یہی چیز ذہن میں رکھتے ہوئے میری آپ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے
جو پاکستان کا فلیگ اگر دل کے پاس لگانا ہے تو ان چند گزارشات کو اپنی مٹھی میں، اپنے دل میں اور اپنے ذہنوں میں بسا لیں. یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے، میرے شہر کا نام روشن کریں گے، ان ہستیوں کا نام روشن کریں گے. اور انہی کے سائے میں رہتے ہوئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کھلاڑی، ایسے ہنرمند نوجوان دے جن پر سلیم بلوچ، اصغر بھائی، عابد بھائی محنت کریں اور وہ میرپور خاص کا کام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فکر کریں. میں بہت مشہور ہوں اپنے مہمان گرامی کا کہ جنہوں نے آ کر ہمیں عزت بخشی، وقار بخشا، خوشی دی اور ہماری خوشیوں میں شامل کیا. اللہ آپ لوگوں کو صحت، زندگی، تندرستی دے تاکہ اسی طریقے سے کھیل اور کھلاڑیوں کا آپ ساتھ دیتے ہیں. اللہ بہت اور اسی کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب محمد اصغر بلوچ صاحب سندھ کے صدر ہیں اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے نائب صدر ہیں. محترم جناب محمد اصغر بلوچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں بیٹھے ہوئے جناب احمد راجپوت صاحب، سیکرٹری جنرل سندھ اولمپک ایسوسی ایشن، جناب عابد بلوچ صاحب، ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسرز، یہاں بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات، باکسرز، کوچز اور ساتھی حضرات، اور اس اکیڈمی کے روح رواں جناب سلیم بلوچ صاحب، اور وہ تمام دوست ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کو میری طرف سے سلام. یہاں بھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کچھ تعارف کرا رہے ہیں تو پہلے میں تصحیح کر دوں. میں سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کا ایسوسیٹ سیکرٹری ہوں اور ہمارے بہت جناب احمد علی راجپوت صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اور میں سندھ باکسنگ ایسوسی ایشن کا صدر اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا سیکرٹری. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں، اس سے پہلے کافی لوگوں نے باتیں کی اور میرے لیے کچھ اب رہا نہیں کہ میں بولوں، لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ میں یہاں میزبان بھی ہوں اور مہمان بھی ہوں. میزبان اس صورت میں کہ یہ بچے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے باکسرز یا موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے باکسنگ کھیل میں مصروف ہیں اور اس کا صحرا سلیم بلوچ کے ساتھ جاتا ہے. یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک جوہد ہے، یہ ایک نیکی ہے. جس طرح تبلیغی آ کے کھڑے ہوتے ہیں بچوں کو جمع کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت اچھا سوارے گا. تو ان بچوں کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف روکنے کے لیے جو جہاد، جو کام سلیم بلوچ انجام دے رہا ہے وہ خود اپنی مثال آپ ہے. بات رہے گی اس کلب کے حوالے سے، اس اکیڈمی کے حوالے سے. اس اکیڈمی کو بھی حاصل کرنے کے لیے سلیم بلوچ اور اس کے ساتھیوں نے بہت جدوجہد کی ہے. یہ آج اس کا پیش خیمہ ہے، یہ آج اس کا وہ نظریہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اس اکیڈمی کا باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں اور لوگ یہاں سارے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. بات رہ گئی اب اس کلب کو چلانے کا. یقیناً کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے، آپ کو سورسز چاہیے، اور کسی بھی باکسنگ اکیڈمی کو چلانے کے لیے آپ کو وہ تمام ذرائع چاہیے جن سے بچے بھی خوش ہوں، کوچز بھی خوش ہوں اور وہ علاقے کے لوگ بھی خوش ہوں. تو اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. ابھی یہاں ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر صاحب کچھ بات کر رہے تھے، میں اس کی بات بھی سن رہا تھا. تو اس کے لیے ایک چیز ہے سائن، آپ کی طرف سے صرف آفیشل ہے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو جائے وہ کافی ہے، باقی کام ہمارا ہے. اچھا، اس کے علاوہ باقی جو سامان وغیرہ کی ضرورت ہے، جو باکسنگ اکوپمنٹ وغیرہ، اس کے لیے الحمدللہ سلیم صاحب کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تیسری
बात आई बस बॉक्सिंग रिंग के हवाले से। देखिए यहाँ फिक्स बॉक्सिंग रिंग बन सकता है, तो क्या कहते हैं अपना पोर्टेबल नहीं, सिविल पोर्टेबल के लिए तो लंबी एक है वो PC1 या VTP, लेकिन यहाँ जो फिक्स जो सिविल का जो बनेगा, जो कंटेनर बनेगा, उसके लिए वैसे भी ये नासिर साहब बैठे हुए, ये एक्टिव है वहां पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जैसे ये कराची परसों तरसों आएंगे, साइन आपको देखने की जरूरत होगी, तो इंशाल्लाह ये रिंग बनेगा, वो मसला नहीं है। इसके लिए कोई लंबी बजट की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए कुछ करेंगे। और बाकी आप सबका शुक्रिया। लेकिन एक बात की जरूर बताऊं, जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, खासकर बॉक्सर्स और कोचेस, वो ईमानदार है, वो अपनी जद्दोजहद जारी रखें। अब एक बात जो लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, ये बच्चे कुछ इंटरनेशनल बनना चाहते हैं। सही साहब एक बार जो बच्चे मेहनत करेंगे, अगर सही पर चाहेगा कि एक तो बच्चे यहाँ से हैं टूर के लायक हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन बहुत शुक्रिया। और कराची जिम्मेदारी हमारे आज के मेहमान खास मोहतरम जनाब अहमद साहब, सेक्रेटरी जनरल से दौलत से गुजारिश करूँगा कि वो और खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आए हुए जितने भी लोग हमारे डिवीजन के ऑफिसर्स, जैसे कि मैं नाम सबका लूँगा और रह जाए तो माजरत करूँगा। नाम से बलोच साहब मीरपुर खास डिवीजन के, मोहम्मद इकबाल साहब मीरपुर खास डिवीजन के, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। सलीम साहब का अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, और भी लोग हैं जितने भी ऑफिसर है हमारे, मैं इन सबको और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि ये मेरा यूनिट है, तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। सलीम साहब ने आज ये प्रोग्राम रखा और इसको इफ्तिताह रखा, मैं मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह हमारा ये जो क्लब आज मैंने अपने हाथों से खोला है, इस पे मैं मुबारकबाद दूंगा और दुआ भी करूंगा कि या अल्लाह हम लोग की स्पोर्ट्समैनों की इज्जत इतनी रहे कि इस क्लब से ट्रेन हुए लड़के नेशनल और इंटरनेशनल हमारे दरमियान में पहलवानी साहब मौजूद हैं, बहुत सीनियर हैं। जब मैं सोशल मीडिया और खबरें देखता हूँ तो वॉस पठान साहब का इतनी खबरें चल रही होती हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि वॉस साहब के कदमों पर पूरे स्पोर्ट्स की खबरें, सोशल मीडिया की खबरें सब। मीडिया एक ऐसा यूनिट है कि जब तक ये हमारी सपोर्ट न करे, हमारी खबरों को, हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी एक्टिविटीज को ये सपोर्ट न करें तो हमारा नाम नहीं होता और स्पोर्ट प्रमोट नहीं होती। तो ये लाजिम है, हमारा लाजिम और मजदूर हिस्सा है कि बहुत साहब को भी हम यहाँ खुशामदीद कहेंगे और इनका शुक्रिया अदा भी करेंगे कि इनकी बड़ी अच्छी खबरें सब चलती हैं और पहलवानी साहब भी स्पोर्ट्स को इतनी सपोर्ट करते हैं और कब से देख रहे हैं, 20-25 साल तो मुझे हो गए देखते हुए कि ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं, बैठे हैं कि हम भी स्पोर्ट्स चला रहे हैं। साथ ही सलीम खान साहब है, ये मेरा एक यूनिट है, मैंने एक ओलंपिक स्पोर्ट्स कमेटी बनाई थी है और ये उसको देखते हैं। सलीम खान साहब के साथ सभी हमारे मीरपुर खास के और भी लोग सब काम करते हैं। ये कमेटी है जो सलीम खान साहब ने संभाली है। हम देखे सलीम साहब भी हमारे दरमियान में है और सलीम साहब की बड़ी खिदमत है और सब लोग इनसे ज्वाइंट है। मीरपुर खास के जितने भी ऑफिसर और खिलाड़ी, सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे दरमियान में हैं या मैं आपके दरमियान में आया हूँ। और आज तकरीरें भी बड़ी अच्छी हुई है
आबिद दुरोई साहब से देखिए, आबिद दुरोई साहब ने और हजरत साहब ने और हमारे दूसरे लोगों ने जो तकरीर की बड़ी अच्छी है। ये तकरीर का मैं सुना था, एक बात मुझे याद आई, ये फैक्ट है और बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने अभी चल रहा है 2022 1971 की मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली हुई है। 1971 की नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप खेली हुई है। मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। आज 52 साल हो गए। जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारे उस्ताद होते थे, वो एक बात कहते थे कि हमारा जिम्नास्टिक थोड़ा सा टिपिकल और खतरनाक डेंजरस खेल है। बड़े कलाबाजियां और डबल कलाबाजियां खाना, रिंग पे घूमना, ये तो चोटें लगने से बचने की खातिर हमें ये कहते थे हमारे उस्ताद, देखो भाई आपने नमाज पढ़नी है और वजू करके आना। अच्छा हम घर से ये फैक्ट के बाद वजू करके आते हम अपने ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो दुआ करते हैं चोट ना लगे। हमारा उस्ताद को ये कहते थे भाई आप वजू करें और जब शाम का टाइम मगरिब हो जाए तो नमाज पढ़ ले। नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन ये बात उन्होंने बताई कि आप बावजूद आएंगे ग्राउंड में। तो मैं सलीम बलोच साहब से और सलीम बलोच के जो कोचेज हैं, मैं इनसे ये कहूँगा कि खिलाड़ियों को ये तरबियत दो कि आप बावजूद आया करो और फिर उसके बाद में ट्रेनिंग हासिल किया करो। अल्लाह ताला बावजूद आदमी जो चलता है ना कदम कदम पे, वो नेकियां लिखी जाती है। और इसका मतलब इतना है कि मैं आपको बयान तो बावजूद होना और प्रैक्टिस करना ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और आपका भी एक डेंजरस ऐसा खेल है, फेस पे ही चोटें लगती हैं। पर मैं सलीम बलोच साहब से कहूँगा कि बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए और जब अच्छी तरबियत करेंगे और अच्छी इस्लाह करेंगे और इस्लामी बातें बताएंगे तो इंशाल्लाह उनकी प्रमोशन जरूर होगी। एक बात यहाँ पर और मैं बता दूं, सबने तारीफ की है सेहत के लिहाज से। मैं फिजिकल एजुकेशन का आदमी हूँ। हमने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और रिसर्च किया है कि एक खिलाड़ी जो मुकम्मल एक खिलाड़ी है, जो खेलते हैं, जो ऑफिशियल है, उनका जो जिस्मानी निजाम है एक आम आदमी से मुख्तलिफ है। अगर उसके दिल की हार्ट की बीट को भी चेक किया जाएगा तो उसका हार्ट की बीट भी बहुत मजबूत होगी। तो एक आम आदमी से हम लोग जितने भी खिलाड़ी हैं सब मुख्तलिफ होते हैं। आप अच्छी प्रैक्टिस करें, आपको सेहत खुद ब खुद मिलेगी, आप बावजूद रहें, आपको इंशाल्लाह जीत हमेशा मिलेगी और जिस्मानी सेहत का निजाम भी अच्छा चलता रहेगा। मैं आखिर में मैं तमाम खिलाड़ियों का, ऑफिसर सलीम बलोच साहब का और पठान साहब का, पहलवानी साहब का, सलीम साहब, आबिद बलोच साहब, सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ टीम में कराची से हम फरूक बिलाल साहब को लाए, सब टीवी से इनका ताल्लुक है। ये भी आपको इस वक्त लाइव कवरेज दे रहे हैं और इन्हीं की खबरों से लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो स्पोर्ट्स की प्रमोशन होती है। अब्बास पहलवानी साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे बहुत पुराने। अच्छा बहुत शुक्रिया आपकी कैंपेनिंग का, बहुत अच्छा लगा। मैं तमाम खेलों के जितने भी यहाँ पर हैं शहीद साहब सबको मुबारकबाद दें कि आज एक प्रोग्राम हमारा अच्छा हुआ। अच्छा एक बात और कहता हूँ, इसलिए ये कहनी चाहिए, बात सही है। मैं मीनू खान डिवीजन में खड़ा हूँ, एक थर जीप रैली का एक प्रोग्राम हुआ है और वो मैं अपनी दोस्तों का यार ये हमारी किस्मत आज बड़ी अच्छी थी कि हमने वो अटेंड किया। हमारा दिल इतना मुतमईन हुआ है कि वाकई आज हमने कोई प्रोग्राम देखा है। थर जीप रैली, यकीन माने मैं बयान नहीं कर सकता कि जंगलात में, मिट्टी में और इतना ऐसा ट्रैक बना हुआ और इतने लोग मौजूद थे कि हम 4-5-6 आदमी की एक टीम होती है, एक आदमी अलग हो जाए बाद में वो आदमी हमें मिलता ही नहीं था, इतने लोग थे और मोबाइल काम नहीं कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। जो हम कभी कोई रिपोर्ट बनाते हैं, हम कभी कुछ लिखते हैं, मेगा इवेंट हो रहा है, गवर्नमेंट से हमें पैसे दे दो, मेगा इवेंट हो रहा है हमें पैसे दे दो, हम क्यों सकते।
अरे भाई जिंदगी में मेगा इवेंट आ रहा है, असल में मेगा इवेंट यही था। और आप खुशनसीबों के घर आपके केतुखा डिवीजन में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अफसरान, डिप्टी और कमिश्नर सब वहाँ मौजूद थे। मिठी देवी और मुराद अली शाह साहब ने उसका इब्तिदा किया और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी की। मैं कहता हूँ कि भाई घर वालों की भी यानी दाद देता हूँ कि अपनी मेहनत की और किसी चीज की खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ किसी चीज की हमने कमी नहीं देखी यार। खाना पीना रहना और आओ भगवत करना ये सब उन्होंने इतनी की है और सब लोगों की की है। तो ये क्रेडिट मेरे बुखार डिवीजन के अफसरान को, मिट्टी के अफसरान को, सबको जाता है। सैयद मुराद अली शाह साहब ने बड़ी हेल्प की और उन्होंने कहा कि आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह कराते रहेंगे। हाँ, और अरबाब लुत्फुल्लाह साहब ने वहीं के हैं। तो देखिए ये काम होते रहना चाहिए। अब हम तो गवर्नमेंट से हम लड़ जाएंगे, हम कहेंगे सर इवेंट को हर साल होना चाहिए। तो मैं ये बुखार डिवीजन को सर ये रैली ऑर्गेनाइज होने सब मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ऐसा सर बहुत शुक्रिया आपने हौसला अफजाई की। और इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम है वो अजरक का है और मैं गुजारिश करूँगा बॉस मोहम्मद पठान साहब से कि वो हमारे मोहतरम जनाब बॉक्सिंग के ऑनर जनाब मोहतरम साहिब बलू साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने कलमात से स्टेज पे मौजूद तमाम आए हुए मेहमान और प्रेस के साथी और यहाँ हमारे सीनियर जो कोच हजरात हैं मोहम्मद मंसूर इरशाद, जानमान बलोच, मुनव्वर और अमजद बलोच, जिनकी ख्वाहिश है ये कलम हमारे दवाएं। और इसी तरह तमाम दोस्तों ने बहुत अच्छी बात की, इससे कोई दो राय नहीं कि सिर्फ बॉक्सिंग एसोसिएशन फर्दर हमें सामान और या जिस चीज की जरूरत होती है, मैं इनके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मास्टर साहब के, खास करके कि एक हाल पर जो ना सामान हमें प्रोवाइड करके देते हैं। हमारे बच्चे जब कराची जाते हैं खेलने के लिए, जब भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मैं तमाम आए हुए दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, खास करके मोहम्मद मंसूर, दिलशाद और जान मोहम्मद और मैं इमाम बलोच के बुनियादी शुक्रगुजार हूँ उसकी टीम का, जिन्होंने मेहनत की इस ग्राउंड को आबाद करने के लिए। और मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सिरी रिवायत अजरक पेश करने के लिए मैं मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे मेहमान खास मोहतरम जनाब अहमद अली साहब को अजरक का तोहफा पेश करने से मैं सर हिफाजत खान से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद अजगर साहब को अजर का तोहफा पेश करें। और इसके साथ में सलीम बलोच साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मोहतरम उर्स मोहम्मद अली साहब को अजर का तोहफा पेश करें। और इसी के साथ ही मैं अब्दुल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर जो कराची से आए हैं फारूक बिलाल साहब को इतना का तोहफा पेश करें। और
اسی کے ساتھ ہی میں عبدالسلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، ہمارے سینئر کوچ منصور صاحب کو اجر کا تحفہ پیش کریں۔ اور سلیم کوچ سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے کی درست بنوئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمان بنوئی صاحب کو اجر کا تحفہ پیش کریں۔ اور اپنے منہ سے تعریف کی جائے تو میں گزارش کروں گا غوث محمد صاحب سے کہ وہ ہمارے واحد پہلوانی صاحب کا اجر کا تحفہ پیش کریں۔ واحد بھائی اگر انسان اپنے منہ سے تعریف کرے تو بے سود ہے، لیکن اگر کوئی اور تعریف آپ کی کرے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقینی آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے جبھی آپ کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ میں سرور کمانڈو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے سلیم فروز صاحب کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ سندھی ٹوپی پہنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈاکٹر اعظم سے آئے ہوئے مہمان سرور کمانڈو صاحب ہیں۔ سلیم خان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مہمان ذوالفقار صاحب ہیں ان کو اجر کا تحفہ۔ میں سرور کمانڈو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سلیم منوج صاحب کو اجر کا تحفہ پیش کریں۔ سرور کمانڈو صاحب جلدی آئیں۔ اور میں سلیم منوج سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نہایت محترم سلیم خان صاحب کو اجر کا تحفہ پیش کریں۔ میں امام منوج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ انہیں ماسٹر اصغر صاحب اجر کا تحفہ پیش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے جو آج کے مہمان خاص ہیں وہ اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکتے، تو انہیں جو شیلڈ دینی تھی اور کوچ سینئر کوچ دلشاد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ انہیں ہمارے احمد علی راجپوت صاحب اجر کا تحفہ پیش کریں۔
اور جیسا کہ ہمارے آج کے پھر آفتاب صاحب کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی جو شیلڈ ہے وہ سید منوج بھائی ریسیو کریں گے. جانو بھائی سے گزارش کروں بہت سے طریقے میں اسٹیج پر پیش کرنا ہے. محترم ہمارے ماسٹر اصغر صاحب نے اجر کا تحفہ. اور اسی کے ساتھ ہی شیلڈ مہمان خصوصی کی اب وقت ہو گیا ہے منہ میٹھا ہونے کا، تو میں گزارش کروں گا میرے کو خاص باکسنگ اکیڈمی کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں ان پلیئرس کی حوصلہ افزائی کے لیے پرائز ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے، جنہوں نے کافی محنت کی ہے. صوبائی سطح پہ، نیشنل سطح پہ انہوں نے پاکستان میں اپنے شہر ڈویژن کا نام روشن کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کھیل کٹائی کے بعد جس پرائز ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ رکھا گیا ہے، تمام پلیئرس یقینی طور پہ ان کے چہرے بھی کھلنے بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کافی محنت کی ہے اور نام روشن ہو گیا ہے. تو کھیل کو اور ہونا چاہیے. بہت اچھے اور یہ سالگرہ کا کارن زبردست. اچھا آپ لوگوں نے شور کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کافی محنت ہے بھائی. یہ سفر کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے. ہمارے پلیئرس بھائی بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ مولوی صاحب. اور میں ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مسجد کا تشریف لائیں. ہمارے احمد علی راجپوت صاحب کو احترام کا تحفہ پیش کریں گے. ناصر بھائی اور اسی کے ساتھ اور ملک اقبال سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. ملک اقبال انٹرنیشنل ریفری ہے جناب، بہت بڑا اعزاز ہے فکر کے لیے. اور تمام جونیئرس کو بتاتا چلو کہ سینئر ترین جو ہے نا پلیئر ہے ہمارے یہاں کے، اور ان کی بڑی خدمات ہے ملک اقبال کی. اور بھائی اعتراف کر رہے ہیں لیکن سب کے سامنے تو ہمارے بھی استاد ہیں. اور میں تو ان کو یہ کہتا ہوں، میری مسز کے بھی استاد ہے، تو میں ان کو کتاب شروع سے لکھتا ہوں، دادا استاد کا کتاب لکھتا ہوں ان کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا. سر آپ کی بھی تو ہے، آپ نے اس کام میں بنایا.
امام بلو صاحب، خان بلو صاحب، ملک اقبال صاحب، عبدالسلام بھائی، محمد منصور، اور اسی طرح ہمارے چاچا شمع کے بھی شکر گزار ہے جو ہمارے، اور جو ساتھی جن کا مجھے نام نہیں آتا میں معافی چاہتا ہوں ان سے. ارشاد بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ناصر بلوچ. اور اب سلسلہ ہے چھوٹے جو چہروں پہ مسکراہٹ والا، ان میں فرض پہلے نام عبدالحفیظ بڑو، اور حنزلہ آغا علی، آغا علی، آغا علی، اس کے بعد نجیب اللہ تیار ہے. نجیب اللہ، اس کے بعد زاہد. جلدی جلدی آتے ہیں، نام سے بہت راجا آپ تو ملے ہیں، اور پلیئر تو بہت دیکھنے ہونا چاہیے جناب. زاہد، زاہد، اور اس کے بعد نور احمد، اس کے بعد نور احمد. سر مہربانی بھائی بھائی بہت شکریہ. اچھا میر مرتضی، میر مرتضی، عبداللہ محمد، عبداللہ محمد، عبد الرحمان محمد، عبد الرحمان محمد، عبد الرحمان محمد. اس کے بعد منان، ایسر. اس کے بعد ایسر، اس کے بعد قمر علی. اس کے بعد محمد یاسین پٹھان. اور نمبر پڑھو تمام بہترین باکسر، نعمان، تمام بہترین باکسر ہمارا لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. اس کے بعد ماجد منوج، اس کے بعد منیر منوج، ماما منصور سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لیں. ہمارے سینئر ساتھی منیر منوج اور چاپائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اسٹیج پر.
दिलशाद भाई स्टेज पर आए और अमजद बलोच नहीं गुलाम सरवर अमजद भाई अजय अमजद बलोच जो कि रेपो का सेकेंडरी की कोच भी है और की फैसल कमरानी क्या बात है जनाब, यार मैं बहुत ही आला बख्श है फैसल कमरानी आ जाइए फैसल भाई। फहीम कमांडो अच्छा, इसके बाद तलाश और मुदस्सिर इसके बाद सद्दाम साउंड पे जो गुजारिश करूंगा तो स्टेज पर तशरीफ है। सद्दाम सुफियान बलोच फराज नासिर भाई से शर्मा के ऊपर है इरफान भाई स्टेज पे है। मुर्तजा कमरानी मलिक इकबाल इंटरनेशनल नेशनल रेफरी न्यायाधीश काबिल एहतराम हमारे बुजुर्ग स्पोर्ट्समैन हैं मुर्तजा कमरानी साहब को जन्मदिन गुलाम मुस्तफा तैयार है। भगवान का पक्ष से गुजारिश करूंगा कि सेवा जिशान आशिफ ये हमारे कराची से आए हुए मेहमान मैं से गुजारिश करूंगा कि वो फरूक बिलाल से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और आज के लास्ट प्लेयर काशिफ से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। काशिफ और इसी के साथ ही मैं आए हुए तमाम हमारे आसिफ बलोच से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आसिफ बलोच
कैसी भाई गुजारिश करूंगा कैसी तमाम आए हुए प्लेयर्स और खासकर हमारे नेहरू खास टीम जिनमें इकबाल भाई हो गए, इमाम भाई हो गए, नासिर भाई हो गए, सलाम भाई हो गए, इसी तरह स्पोर्ट्स के साथी और हमारे कर्नाटक हुए, सरल कमांडो, हम जब सुन और उन्हें भी बहुत शुक्रिया सब्य भाई, मादरत के साथ आपका नाम प्रोग्राम में अभी लिया है मैंने, तो मैं माफी चाहता हूँ। और आए हुए तमाम कराची से मेहमान और तमाम दीगर मेहमानों के हम शुक्रिया अदा करते हैं, आज की तकलीफ का तब करते हैं।